بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے. علی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تاج بھائی کا استقبال کریں. یہ تاج بھائی کی خدمت پہ گلپوشی پیش کریں گے اور انشاءاللہ تاج بھائی اپنا کلام آپ حضرات کی خدمت میں پیش فرمائیں گے. ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمایا. علی کے نام کے آگے کل کائنات جھکی ہے، یہ حقیر تاج کی کیا قیمت ہے. حاضرین محفل السلام علیکم. ایک مطلب ایک شعر سے اپنی گفتگو کا آغاز. یہ محفل امام حسین علیہ السلام کے دربار میں ہو رہی ہے. اپنا آغاز جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے میں کرتا ہوں کہ درود آل محمد کا باب ہے زینب. اہل علم تشریف فرما ہے. میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ سروں کی بھیڑ لگی ہو یہ کیا ضروری ہے، اگر ہو ذات کا عرفاں تو ایک آدمی ہے بہت. بہت اچھا سنا آپ لوگوں نے. یقین مانیے ابھی میں 4 شعبان کی محفل لکھنؤ کی زمین کے اوپر مولا ابو الفضل عباس کی درگاہ میں پڑھا رہا تھا. 10,000 آدمی کا مجمع تھا. یقین مانیے اس مجمع کے اوپر یہ مجمع بھاری ہے. نصیر بھائی اس بات کے شاہد ہیں. 10,000 آدمی کے اوپر یہ مجمع بھاری ہے. شعر سنیں کہ درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب. درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا. درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب. میری ماں بہنیں بیٹھی، میں دعائیں چاہتا ہوں وہیں سے. درود آل محمد کا باب ہے زینب، تیرا تو نام ہی لینا ثواب ہے زینب. جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے. جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی. جسے ہواؤں کی نظریں بھی چھو نہیں سکتی، حیا کی ایسی مقدس کتاب ہے زینب. اور ایک 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. یہاں پہ لوگ تقدیر بنانے کے لیے آتے ہیں. ہر قوم ہر مذہب و ملت کا شخص آتا ہے. شعر سنیں جو لوگ خود اپنی تقدیر کے دشمن ہیں. شعر سنیں کہ تدبیر بچوں کے لیے، تدبیر مینس ہوتا ہے کام، شکل. تدبیر ہاں تدبیر بھلا بیٹھے ہیں جو حر جری کی، یعنی حر جری کا جو ورک بھلا بیٹھے ہیں. سنیں کہ تدبیر بھلا بیٹھے ہیں جو حر جری کی، تا عمر وہ روتے رہے تقدیر کے غم میں. اب تیسرا چوتھا مصرع سنو مولائی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ تدبیر بھلا بیٹھے ہیں جو حر جری کی، تا عمر وہ روتے رہے تقدیر کے غم میں. میں ظلم کو پتھر کہوں، پتھر کی ہے توہین، پتھر بھی بہت روئے ہیں شبیر کے غم میں.
بیٹھے ہیں تقدیر کے غم میں. بڑا قیمتی شعر عرض کیا ہے. شعر سنیں کہ تقدیر یا علی یا علی یا علی. تدبیر بھلا بیٹھے ہیں جو حر جری کی، تا عمر وہ روتے رہے تقدیر کے غم میں. عارف بھائی یہ 4 مصرے اس پہ آپ کی داد نہیں آئی، خصوصاً میں توجہ چاہا نہیں ہے، ادھر تھوڑا محتاط رہیے. نہیں لکھیے، میں لکھا دوں گا بعد میں کہ تدبیر بھلا بیٹھے ہیں جو حر جری کی، تا عمر وہ روتے رہے تقدیر کے غم میں. میں ظلم کو پتھر کہوں، پتھر کی ہے توہین، پتھر بھی بہت روئے ہیں شبیر کے غم میں. سرزمین بامبے پہ کچھ دہشت گردوں نے دامن اسلام پر ماتھے پر ایک داغ لگایا تھا. یہی ہوٹل تاج گواہ ہے. میں بنگلور سے اس بیرا روڈ پہ آیا تھا، اختر بھائی گواہ ہیں. کچھ شاعر نہیں آئے تھے لیکن یہ مولائی حاضر ہوا تھا. وہ بھی انشاءاللہ دہراؤں گا، لیکن اب پہلے یہ 4 مصرے. بالا بھائی آپ کی خدمت میں نظر ہے 4 مصرے. شعر سنیے کہ پرچم عباس کے سائے میں جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف شیان حیدر کر رہا ہوں، جو بھی ہے اس کی حفاظت تو پرچم عباس کرتا ہے، اس کی حفاظت پرچم عباس تو کرتا ہی ہے. لیکن یقین مانیے جو ان سے منسوب ہے بطن مادر سے، جو ان سے منسوب ہے بطن مادر سے، حکومت ہند کتنی بڑی عقیدت سے دیکھتی ہے یہ آپ خود دیکھیے. آپ ماتم کرتے ہیں 50 آدمی، لیکن یہ پرشاسن 500 کا آپ کے ساتھ رہتا ہے. سنو بھائی عرض کرتا ہوں سنیں. وہیں آ کے میرا روڈ پہ 4 مصرے گئے تھے کہ ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں. شعر سنیں کہ ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں، جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں. ہند کا میں وہ مسلمان ہوں جو غدار نہیں، جام بھارت کی محبت کے پیے رہتا ہوں. میں وفادار ہوں، میں وفادار ہوں، پہچان لے دنیا مجھ کو، اس لیے پرچم عباس لیے رہتا ہوں. اس لیے پرچم عباس لیے رہتا ہوں، اس لیے پرچم عباس لیے رہتا ہوں. یہ بچے جب دیکھتے ہیں تو ایک بچہ میرا بھی اسی طریقے یقین مانی مجھے یاد آ گیا. میں سوچ سمجھ کے نہیں، جو مجھے یاد آ رہا ہے، جو بھی میں نے یہاں آیا ہوں بامبے میں لکھا ہوا میں وہی پڑھ رہا ہوں. لیکن اس بچے کو یاد ہے، میرا بھی ایک بچہ ہے جو بچپن سے، یقین مانیے میں بہت ذمہ داری سے اس بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، میرا بھی ایک بچہ ہے. 4 بیٹے ہیں، لیکن جو اس کا دوسرا بیٹا ہے ہمارا، وہ بہت ہی بچپن سے بطن مادر سے جب وہ دنیا میں تشریف لایا، یقین مانیے ایسا لگتا تھا جیسے لگتا تھا یہ اس دنیا سے علی کا نام سیکھ کے آیا ہے. اس کا ثبوت ہے کہ میں نے ایک شعر کہا ہے اس کے لیے. اور جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں نے اس کا داخلہ کرایا. لیکن جب محرم آتا تھا تو وہ اسکول کو بہت گول کرتا تھا. سچ بتا رہے، اسکول کو گول کرتا تھا. نصیر بھائی بھی اس کی دلیل دیں گے. ابھی شبروز 9 کلاس میں یہ میرا بچہ پڑھ رہا تھا، ایگزام کا وقت تھا اور یہ محرم ایام اعزا چل رہے تھے، لیکن اس کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی. تو میں نے کہا بیٹا اگر تم نہیں چاہتے ہو تو میں تمہارا کسی مدرسے میں داخلہ کروا دوں. تو اپنی ماں سے کہتا ہاں میں مولوی بننا چاہتا ہوں. پاپا سے کہوں مجھے انٹرمیڈیٹ کا کوئی بھی کسی طریقے کا کالج بھی چاہیے. میں نے وسیقہ فیض آباد میں اس کا ایڈمیشن کرایا اور مولا کا کرم میں مولویت کلاس کر چکا ہے، مجلسیں پڑھ رہا ہے بہترین، اور مولا کا کرم ہے یقین مانیے اس وقت وہ MBA بھی کر رہا ہے. دین اور دنیا ساتھ میں لے کے چلا. ایک شعر کہا تھا بچپن میں اس کے لیے، شعر سنیے کہ سارے عالم کے، تمیزن میں 2 شعر سنا رہا ہوں اس کے بعد وہ شعر کہ سارے عالم کے شجاعوں سے بڑا ہے عباس، بھوک سے پیاس سے فوجوں سے لڑا ہے عباس، میرے احساس نے مارے ہیں تماچے مجھ کو، نام تیرا نہیں جس روز لیا ہے عباس. شعر سنیے نصیر بھائی، وہ شعر عرض کر رہا ہوں. سنو بھائی، خصوصاً دعاؤں کا طالب ہوں کہ آپ کی کرم فرمائی، آپ کی حوصلہ افزائی یہاں تک کے لے کے آئی. نصیر بھائی میں آپ کا بھی مشکور ہوں. شعر سنیں کہ میرے احساس نے مارے ہیں تماچے مجھ کو، نام تیرا نہیں جس روز لیا ہے عباس، دکھ رہا ہے میرے بچے کا حسین مستقبل، اپنی تختی پہ وہ اب لکھنے لگا ہے عباس. میرے احساس نے مارے ہیں تماچے مجھ کو. بچے کا ساتھ دیجیے مل جل کے سب لوگ ہاتھ اٹھا کے.
یا علی یا علی، میرے احساس میں مارے ہیں تماچے مجھ کو، نام تیرا نہیں جس روز لیا ہے عباس، نام تیرا نہیں جس روز لیا ہے عباس۔ میں ایک مسدس پیش کروں گا مولا ابوالفضل عباس کے حوالے سے، لیکن اس سے قبل کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ مسدس کے صرف 5-6 بند انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ مطلب عرض کرتا ہوں، سماعت فرمائے پہلے کہ چراغ عشق کو دنیا بجھا نہ پائے گی، یہ عشق کا چراغ جو جل رہا ہے، بہت حملے ہوئے آندھیوں کے بدعت کے، لیکن کبھی یہ بجھ نہ سکا۔ کہ چراغ عشق کو دنیا بجھا نہ پائے گی، یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا نہ پائے گی۔ چراغ عشق کو دنیا بجھا نہ پائے گی، یہ وہ چراغ ہے جس کو ہوا نہ پائے گی۔ نبی کے غم سے جو دامن بچائے گی امت، خوشی کے دور میں بھی مسکرا نہ پائے گی۔ نصیر بھائی شعر سنیں، نبی کے غم سے جو دامن بچائے گی امت، خوشی کے دور میں بھی مسکرا نہ پائے گی۔ یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چڑھ لے، مگر رسول سی معراج پا نہ پائے گی۔ بھائی میں شعر عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ شعر اور مقطع۔ یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چڑھ لے، مگر رسول سے معراج پا نہ پائے گی۔ یہ دنیا چاند ستاروں پہ جا تو سکتی ہے، کسی ستارے کو طرفہ بلا نہ پائے گی۔ یہ دنیا چاند ستاروں پہ جا تو سکتی ہے، یہ دنیا لاکھ ترقی کی سیڑھیاں چڑھ لے، مگر رسول سی معراج پا نہ پائے گی۔ یہ دنیا چاند ستاروں پہ جا تو سکتی ہے، کسی ستارے کو درپا بلا نہ پائے گی، اور رہے گی تاج زمانے میں کربلا جب تک، کوئی بھی آج مدینے پہ آ نہ پائے گی۔ رہے گی تاج زمانے میں کربلا جب تک، کوئی بھی آج مدینے پہ آ نہ پائے گی، کوئی بھی آج مدینے پہ آ نہ پائے گی۔ ہاں، ہمارے بڑے بھائی نصیر صاحب کا حکم ہے، ایک مطلب 4 شعر سماعت فرما لیں۔ اس کے بھی یہ حسین ٹیکری میں میں غالباً شاید 22 یا 25 سال پہلے آیا تھا زیارت کی غرض سے، لیکن جب میری فکر جوان ہوئی تب میرے مولا نے مجھے یہاں بلایا ہے، اور مولا کی محبت میں جو مرتا ہے پروردگار اس کو مرنے نہیں دیتا ہے۔ ایک شعر سنانا چاہتا ہوں، بالا جی سنیں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے۔ ایک شعر اس میں کہ وہ شعر جناب بوزر، جناب سلمان، جناب قمر، جناب حر علیہ السلام آج 1400 سال کے بعد کس طرح زندہ ہے۔ شعر سنیں کہ حر نے شب دہم کو یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا، حر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا۔ یہ حسین ٹیکری کی شکل میں آپ زندہ رہیں گے۔ حیدری حر نے شب دہم کو یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا، حر پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا، حر نے دیار کفر میں کی تو ملازمت، نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا۔ حر نے دیار کفر میں کی تو ملازمت، نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا، زخمی گلے پہ باندھ کے رومال فاطمہ، شہن لہو کو خاک پر گرنے۔ شعر سنیے جس شعر کے لیے وہ شعر سنیے، بعد میں آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں وہ شعر عرض کر رہا ہوں، پرویز بھائی سنیں، وہ شعر عرض کر رہا ہوں کہ حر نے شب دہم کو یہ ہونے نہیں دیا، دامن پہ داغ کفر کا لگنے نہیں دیا، اور پتھروں کے بیچ میں رہتا رہا مگر ایما کے آئینے کو چٹکنے نہیں دیا، حر نے دیار کفر میں کی تو ملازمت، نوکر مگر ضمیر کو ہونے نہیں دیا، زخمی گلے پہ باندھ کے رومال فاطمہ، شہنے لہو کو خاک پر گرنے نہیں دیا، شہنے لہو کو خاک پر گرنے نہیں دیا، اور 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم، حر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا۔ 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم، 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم، 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم، حر کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا۔ 14 صدی گزر گئی اسلام کی قسم،
پھر تو میرے حسین نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک میں نظم پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے اہل بیت اور نماز. میں 5-6 سال پہلے میرا روڈ پہ پہنچ گیا تھا. یہ آپ کی عادلانہ سماعتوں کے حوالے پھر کر رہا ہوں. اس کا عنوان ہے اہل بیت اور نماز. شعر سنیے کہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی. قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی. بولا حیات و موت پر قدرت نماز کی. بغض علی میں جن کو ہے عادت نماز کی. معشر میں وہ نہ پائیں گے قیمت نماز کی. بغض علی میں جن کو ہے عادت نماز کی. معشر میں وہ نہ پائیں گے قیمت نماز کی. اور کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی. اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی. اب یہ سنیے تمیزن میں نے 3 مطلب عرض کیے, یہاں سے اشعار سماعت فرما لیں کہ کرتے نہ اہل بیت جو نصرت نماز کی. اٹھ جاتی کائنات سے عظمت نماز کی. جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی. جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین, جن کے گھروں میں ہوتی نہیں یا علی, جن کے گھروں میں ہوتی نہیں, جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی. یہ جان لے نماز غم شاہ کا حریف, یہ جان لے نماز غم شاہ کا حریف ہے ماتم حسین اقامت نماز کی. یہ جان لے نماز غم شاہ کا حریف, یہ جان لے نماز غم شاہ کا حریف ہے ماتم حسین اقامت نماز کی, ہے ماتم حسین اقامت نماز کی. اور پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت. پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے, تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت. پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. اور یہ بھی شعر اس نظم کا بڑا حساس بڑا قیمتی شعر عرض کر رہا ہوں, سماعت فرما لے سرور بھائی کہ تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے, دینی تھی پنجتن سے جو نسبت. خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے, خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے. میں اس کے بعد ایک نظم اور پیش کروں گا, وہ انشاءاللہ آپ کے مزاج سے ہوگی, بہت محظوظ ہوں گے, لیکن کچھ فرائض ہیں بارگاہ کے لیے, میں سوچ رہا ہوں وہ ادا ہو جائیں. کہ قرآن سے پوچھا کیا ہے فضیلت نماز کی. بولا حیات و موت پر قدرت نماز کی. بغض علی میں جن کو ہے عادت نماز کی. محشر میں وہ نہ پائیں گے قیمت نماز کی. پشتے نبی پہ آئے تھے شبیر اس لیے تاکہ زمانہ دیکھ لے صورت نماز کی. خالق نے 5 وقت یوں رکھے نماز کے, دینی تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی. دینی تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی. دینی تھی پنجتن سے جو نسبت نماز کی. حج کو اگر بدلتے نہ عمرے سے شاہد. اہل علم تشریف فرما شعر سنیں کہ حج کو اگر بدلتے نہ, حج کو اگر بدلتے نہ عمرے سے شاہدی بنتی خدا کے کعبے میں تربت نماز کی. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول. مل جل کے بولیے, مل جل کے بولیے. علی علی, ہاتھ اٹھائیے, ہاتھ اٹھائیے, اختر بھائی دونوں ہاتھ اٹھائیے. علی 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 علی
علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی علی شیر سنیں علی 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 یا اللہم صلی علی محمد یا علی کہہ کے جو قدموں کو بڑھا دیتا ہے، یا علی کہہ کے جو قدموں کو بڑھا دیتا ہے، خارساروں کو بھی گلزار بنا دیتا ہے۔ شرط اتنی ہے کہ مکمل ہو عقیدہ تیرا، ذکر حیدر کا تو مردوں کو جلا دیتا ہے۔ شرط اتنی ہے کہ مکمل ہو عقیدہ تیرا، ذکر حیدر کا تو مردوں کو جلا دے۔ زندہ باد، بچے کے ساتھ رہیں، آپ لوگ بچے کے ساتھ رہیں۔ لعنت بے شمار لعنت، یا نہیں ہوتا بے شک، زمانے میں ذکر خدا نہیں ہوتا، اور حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر کسی کو کعبے کے رکتا پتہ نہیں ہوتا۔ آہا بے شک، سلامت رہیں۔ یہ جان لیں نماز غم شاہ کا حریف ہے ماتم حسین، نقامت نماز کی جن کے گھروں میں ہوتی نہیں مجلس حسین۔ کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی، کس منہ سے کر رہے ہیں نصیحت نماز کی۔ اس سلسلے کے 3 شعر، بڑا قیمتی شعر عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خالق نے 5 وقت یوں رکھی نماز کی، دینی تھی پنجتن سے جو نسبت 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 نماز کی۔ عباس نامدار کی صورت میں یہ علم دنیا میں کر رہا ہے قیادت نماز کی۔ عباس نامدار کی صورت میں یہ علم دنیا میں کر رہا ہے قیادت نماز کی۔ اب بدھ کو پڑھا کے آج دکھا دے کوئی جمعہ، 2 ہاتھ کر رہے ہیں عبادت نماز کی۔ بدھ کو پڑھا کے آج دیے جلائے ہیں، زبان پہ نام علی بتائے ہیں، زبان پہ نام علی بتائے ہیں، اور سر جھکا نہیں سکتا کوئی زمانے میں حلق جو حضرت باز کا اٹھائے ہیں۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یا عباس نامدار کی صورت میں یہ علم دنیا میں کر رہا ہے قیادت نماز کی۔ بدھ کو پڑھا کے آج دکھا دے کوئی جمعہ، 2 ہاتھ کر رہے ہیں حفاظت۔ سنیے، اب وہ شعر عرض کر رہا ہوں، اگر میں یہ شعر نہ پڑھوں تو میری نظم مکمل نہیں ہے۔ اگر یہ شعر نہ پڑھوں، حقیقت بتائی ادھوری ہے اگر یہ شعر نہ پڑھوں۔ عباس نامدار کی صورت میں یہ علم دنیا میں کر رہا ہے قیادت نماز کی۔ بدھ کو پڑھا کے آج دکھا دے کوئی جمعہ،
دو ہاتھ کر رہے ہیں عبادت نماز کی، دو ہاتھ کر رہے ہیں عبادت نماز کی. حقی نہیں ہے ماتم شبیر وہ کرے، حقی نہیں ہے ماتم شبیر وہ کرے جس کو کبھی نہ مل سکی فرصت نماز کی. حقی نہیں ہے ماتم شبیر وہ کرے، حقی نہیں ہے ماتم شبیر وہ کرے جس کو کبھی نہ مل سکی فرصت نماز کی. نجات پا گیا فطروس کرم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطروس کرم حسین کا ہے. ابھی زمین پر پہلا قدم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. نعرہ حیدری. میری تقدیر کے ساتھ کبھی تو میری تقدیر کے ساتھ اور سائے میں رہتا ہوں میں آیت تقدیر کے ساتھ، اور فرشتے ان کو جہنم میں جھونکائیں گے، اور دشمنی جس نے کیا ماتم شبیر کے ساتھ، دشمنی جس نے کیا ماتم شبیر. ایک مطلع 4-5 شعر سے قبل 4 مصرع سماعت فرمائیں کہ میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے، میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے، حیات اپنی غم شے کے نام کرتے ہیں. میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے، حیات اپنی غم شے کے نام کرتے ہیں. ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تعظیم، علم کے پھولوں کا ہم احترام کرتے ہیں. ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تعظیم، ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تعظیم، علم کے پھولوں کا ہم احترام کرتے ہیں. پسینہ جو غم شہ میں بہا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے. پسینہ جو غم شہ میں بہا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے. لکھا ہے باب وفا پر یہ صاف لفظوں میں، جو بے وفا ہے وہ پرچم اٹھا نہیں سکتے. یا علی یا جانا تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر پہ جلال سے. لے جانا تھا شیر کو جنگ کے خیال سے، لگ جاتی ورنہ آگ نہر پہ جلال سے. تو ظلم کے جھنڈے کٹ کٹ کے گرے، ظلم کے جھنڈے زمین پر، تیرا علم ہے جواب 1400 سال سے. سنیں 4 مصرع، اس کے بعد ایک مطلع چند شعر کہ میری وفاؤں کا اتنا ثبوت کافی ہے، حیات اپنی غم شے کے نام کرتے ہیں. ہوئی نہ تم سے محمد کے پھول کی تعظیم، علم کے پھولوں کا ہم احترام کرتے ہیں. پسینہ جو غم شے میں بہا نہیں سکتے، حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے. حلال رزق وہ دنیا میں کھا نہیں سکتے. چلیے میں سرزمین پاکستان لے جانتا ہوں کہ جس میں ذکر علی نہیں ہوتا، جس میں ذکر علی نہیں ہوتا، خاک اڑتی ہے ان مکانوں میں، جو نمک کھائے حق ادا نہ کرے، کیڑے پڑ جائیں ان زبانوں میں. علی مولا علی مولا میں پیش کر رہا ہوں تمہیں عرض کیا سماعت فرمائے. سرور بھائی المدد نہیں کہتے، یا علی المدد نہیں کہتے، بغض اور کفر ہے زبانوں میں، اور جس گھر میں ذکر علی نہ ہو آگ لگ جائے ایسے مکانوں میں. آ جائیے آگے جگہ ہے. سرور بھائی ماموں آگے آ جائیے، آگے ایک ماموں کی سلامتی کے لیے صلوات بھیج دیں آپ لوگ. سرور بھائی ایک خیال پیش کر رہا ہوں، ایک خیال آپ کے اور ہمارے مولا کے چاہنے والے ایک منتظر زیدی نے جو جوتا اس زلیل پہ مارا تھا، وہ جوتا منتظر زیدی تک پہنچا اور کہاں تک گیا اور کیوں اس کو چھوا نہیں. بس ایک خیال ہے. سارے خطیبوں نے، سارے شاعروں نے
اس کے اوپر میں نے بھی 3 سال پہلے کچھ کہے تھے کہ عشق علی میں دشمن حیدر پہ کر کے وار، عشق علی میں دشمن حیدر پہ کر کے وار، نالائن اپنے پاؤں کی تلوار کر گیا۔ آری بس سنیں کہ عشق علی میں دشمن حیدر پہ کر کے وار، نالائن اپنے پاؤں کی تلوار کر گیا۔ کردار بش کا دہر میں اتنا ذلیل تھا، اما چودہ بھی اس کو چھونے سے انکار۔ سب کا خیال تھا، میرا بھی یہ خیال ہے تاریخ کی نظر میں مولا تمہارے شیعوں کی قیمت لگائے تو علی مولا، علی مولا۔ آئیے، عشق علی میں دشمن حیدر پہ کر کے وار، نالائن اپنے پاؤں کی تلوار کر گیا۔ کردار بش کا دہر میں اتنا ذلیل تھا، جوتا بھی اس کو چھونے سے ہی سنیے مطلب عرض کرتا ہوں کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، بہت ذمہ داری سے شعر عرض کر رہا ہوں، سنیں کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں۔ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، وہ اپنے سگے باپ کی، وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے سگے باپ کی، وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں۔ بڑا قیمتی ایک شعر اور عرض کر رہا ہوں، بڑا حساس شعر، کہ جہاں چاند محرم کا نمودار ہوا، ولیمہ تو سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں، لیکن وہ ان کی انجمن، یہ ان کی انجمن، برابر آپ دیکھتے میں ان کے یہاں نہیں جاتا ہوں، میں ان کے یہاں نہیں جاتا ہوں۔ بس ایک شعر ہے کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے، وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے۔ دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا، وہ لوگ غم شہ میں سیاست نہیں کرتے۔ دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا، دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا، دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا، وہ لوگ غم شہ میں سیاست نہیں کرتے۔ غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر روز جنازہ، غیرت، بڑا قیمتی شعر عرض کر رہا ہوں، اختر بھائی شعر سنیں کہ غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر روز جنازہ، مولا جو میری غیب سے نصرت نہیں۔ مولا کہہ رہا اگر میں نگاہیں پھیر لوں تو زمانے والے تم کو ایسے پیس ڈالیں جو چکی میں گیہوں کا دانہ پیستا ایک لمحے کے لیے۔ اور یقین مانیے اس ہندوستان کی زمین پہ جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں 1400 سال سے ستمگروں کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن جب ذرا سے بھی اگر کہیں سے ایک آنچ آ جاتی ہے تو شکایت ہوتی ہے مولا سے، مولا ان لوگ کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، 1400 سال سے ہم ہی پیس رہے ہیں، ارے کہیں وہ لولا کر دے، لنگڑا کر دے، اندھا کر دے، برابر آوازیں اٹھتی ہیں۔ شعر سنیے ان کی نظر ہے کہ مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، وہ اپنے سگے باپ کی عزت نہیں کرتے۔ دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا، وہ لوگ غم شہ میں سیاست نہیں کرتے۔ غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر روز جنازہ، مولا جو میری غیب سے نصرت نہیں کرتے۔ بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم، میں کیسے کہوں مولا حفاظت نہیں کرتے۔ بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم، یا اللہ تھوڑا سا پانی علی کے واسطے اور گاڑ دوں گا ہر طرف جھنڈا علی کے واسطے، گاڑ دوں گا ہر طرف جھنڈا علی کے واسطے، اور جو بھی ابو طالب کو کافر کہے گا سوچ لے، مار کر ڈالوں گا لمبا علی کے بے شمار۔ مولا ابو طالب کا ذکر کیا، ایک مطلب دو شعر آپ کی نظر۔ گفتگو جو لوگ کرتے ہیں بہت قرآن کی، کیوں نہیں کرتے وضاحت سورہ عمران کی؟ گفتگو جو لوگ کرتے ہیں بہت قرآن کی، کیوں نہیں کرتے وضاحت سورہ عمران کی؟ میں بدل ڈالوں گا مذہب خود قسم قرآن کی، ایک بھی آیت دکھا دو مدح میں سفیان کی۔
ایک بھی آیت دکھا دو مدح میں سفیان کی، مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، اپنی غسل پاک کی عزت نہیں کرتے، دل پاک نظر پاک لہو پاک ہے جن کا، وہ لوگ غم شے میں سیاست نہیں کرتے، غیرت کا میری اٹھتا یہ ہر روز جنازہ، مولا جو میری غیب سے نصرت نہیں کرتے، بستی میں یزیدوں کی بھی کرتا ہوں میں ماتم، میں کیسے کہوں مولا حفاظت نہیں کرتے، اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آنسو ہی نہیں خون بھی بہا دیتے ہیں شے پر، ہم لوگ دکھاوے کی محبت۔ شعر سنیے، بہت آسانی سے میں نے شعر پڑھے، وہ شعر سنیے کہ اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت۔ نصیر بھائی شعر سنیے کہ اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ بڑا حساس شعر عرض کر رہا ہوں، ناز کریے گا قسمت پہ کہ اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آنسو ہی نہیں خون بھی بہا دیتے ہیں شے پر، ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، سجاد کے ہونٹوں پہ نہ آتا جو تبسم، ہم لوگ کبھی ہنسنے کی جرات نہیں کرتے، سجاد کے ہونٹوں پہ نہ آتا جو تبسم، سجاد کے ہونٹوں پہ نہ آتا جو تبسم، ہم لوگ کبھی ہنسنے کی جرات نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا۔ سرور بھائی شعر سنیں، ہمارے درمیان ایک ایسا شاعر بڑی مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، سرور سلطان سرور کا اس بزم میں آنا، بس یہ نصیر صاحب کے اوپر اس کا تاج رکھا ہے کہ جو ان کو یہاں تک کے لیے آئے ہیں، جلدی وہ کسی کی محفل میں جا نہیں پاتے، لوکل محفلیں پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی اتنی مصروفیت ہے، غالباً 60 انجمنیں ان کا کلام پڑھتی ہیں۔ بارگاہ میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، 2 انجمن کو میں کلام دینے میں تو پریشان ہو جاتا ہوں، نہ کہ وہ شخص 60 انجمنوں کو۔ سوچئے کتنا بڑا کہنے والا، اس دور حاضر کا اگر میں میر انیس کہہ دوں تو کوئی کم نہیں ہے، اس دور یقین مانی بڑی ذمہ داری سے میں ان کے نفس کو خوش کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ معجزہ ہیں جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، یہ وہ معجزہ ہیں، یہ شاعر خود نہیں بنتے ہیں، یہ پروردگار کی طرف سے بنے بنائے آتے ہیں۔ اسی طریقے مرزا دبیر، مرزا انیس، میر انیس، جوش صاحب اور یہ خاندان جوادیہ کا جو چشم و چراغ بیٹھا جس کا نام نصیر اعظمی، یہ بھی خدا داد صلاحیتوں کا مالک ہے، جس کا نام نصیر اعظمی ہے، جو آپ کی نظامت 5-6 سال سے کر رہے ہیں، سننے میں آیا ہے، اور سنتے ہیں کہ جو ایک بار شاعر آ جاتا ہے دوبارہ وہ آتا نہیں ہے۔ میں ان سے اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتا ہوں، نصیر بھائی معاف کیجیے گا، کہ جب راہب کے مقدر میں بیٹے نہیں تھے، جب راہب کے مقدر میں بیٹے نہیں تھے تو پروردگار نے عطا کر دی، معلوم نہیں ان 4 شاعروں میں یا اس سے پہلے جو شاعر آئے وہ کون سا ریپیٹ ہو جائے، جس کو وہ چاہیں گے اس کو بلائیں گے۔ آپ لاکھ کوشش کیجئے کہ نہیں بلایا جائے گا، یقین مانیے لاکھ کوشش کر لیجئے، لیکن اگر وہ چاہیں گے جس کو بلانا ہے، اس سے پہلے جو آ چکے ہیں وہ آئیں گے، آپ کوشش کرتے رہیے۔ اما ہم لوگ اس کے ماننے والے جس کی تقدیر میں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ سنیں مولا تیری محفل میں جو شرکت نہیں کرتے، اپنے وہ سگے باپ کی عزت نہیں کرتے، اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، اشک غم شبیر ہے زہرا کی امانت، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے، آنسو ہی نہیں خون بھی بہا دیتے ہیں شے پر، ہم لوگ دکھاوے کی محبت نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا، ہم ان سے محبت کریں یہ ہو نہیں سکتا، محبوب خدا جن سے محبت نہیں کرتے، محبوب خدا جن سے محبت نہیں کرتے، جن لوگوں سے اٹھا نہ محمد کا جنازہ، تابوت و عالم میں وہی شرکت نہیں کرتے، جن لوگوں سے اٹھا نہ محمد کا جنازہ، جن لوگوں سے اٹھا نہ محمد کا جنازہ،
पैगंबर, किसने उखाड़ा बाबे खैबर, हैदर हैदर दोनों हाथ उठा के किसने मारा जहल को थप्पड़, कुरान के पहले सफे पर, डायमंड डायमंड सिल्वर सिल्वर, मस्जिद मस्जिद मिंबर मिंबर, बोले कंबर बोले बूजर, बोले कंबर बोले बूजर, धरती धरती अंबर अंबर, सुगरा सुगरा अकबर अकबर, कासिम कासिम अजगर अजगर, धरती धरती अंबर अंबर, इस महफिल के शुभ अवसर पर, इस महफिल के शुभ अवसर पर देखो तो कुरान को पढ़कर, इन्ना आता है ना कल कौसर, देखो तो कुरान को पढ़कर हम सब शिया किसके दम पर, हम सब शिया किसके दम पर, नारा हैदरी। लगे नारे कंबर अली अली। सुने, हम उनसे मोहब्बत करें ये हो नहीं सकता। इस सिलसिले का आखिरी सिर्फ शेर मक्ते का, इंशाल्लाह बहुत महसूस होंगे, बहुत महसूस होंगे जो मक्ता से कर रहा हूं, बड़ी मोहब्बतों से आपका सुना कि हम उनसे मोहब्बत करें ये हो नहीं सकता। महबूब खुदा जिनसे मोहब्बत नहीं करते, जिन लोगों से उठा ना मोहम्मद का जनाजा ताबूतो अलम में, वही शिरकत नहीं करते। ऐ ताज वही लोग हैं शब्बीर के कातिल, ऐ ताज वही लोग हैं शब्बीर के कातिल, शब्बीर के कातिल पे जो लानत, ऐ ताज वही लोग हैं शब्बीर के कातिल। या सैयद मैं एक मुसद्दस के चंद बन मौला अबुल फजील अब्बास के हवाले से, पास ज़बाने मौला अबुल फजील अब्बास। चलिए आपने इजाज़त दे दी तो मैंने कहा शायद मैं कुछ ज़्यादा पड़ गया हूँ, तो मैं इंशाअल्लाह सुने बहुत महसूस होंगे। उससे कबल एक वाक़े को अशार के सूरत में ढाला है। आज आप देखते चले आ रहे हैं 1400 साल से ज़ायरों के ऊपर किस तरीके हमले हो रहे हैं। ये उनकी खता नहीं है, जिनकी खता है मैं ये उनकी नजर कर रहा हूँ। सुने सुरूर भाई कि था हाथ जिनका भी पागे फिदक की चोरी में, था हाथ जिनका भी पागे फिदक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। शेर सुने, था हाथ जिनका, आपके काम आएगा इंशाअल्लाह, था हाथ जिनका भी बागे फिदक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में, यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में, बंधे हुए हैं ये लानत की एक डोरी। लानत बेशुमार लानत। बात सुने, था हाथ जिनका भी बागे फिदक। मैं इस बंद को सिर्फ इस वजह से कि उस बंद के लिए आपके जहन की जमीन को हमवार कर दूं, बड़ा कीमती बंद है ये मुसद्दस। मैंने जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा था, उसके 2 बंद कर रहा हूं, इसके बाद मौला अबुल फज़ल अब्बास के हवाले से मुसद्दस कि था हाथ जिनका भी बागे फिदक की चोरी में, है नाम आज भी उनका हराम खोरी में। यही थे माले गनीमत की जोरा जोरी में, बंधे हुए ये लानत की एक डोरी में। ये लोग सारे हैं शैतान किसी के भाई नहीं, करे ना इन पे जो लानत वो मुस्तफाई। करे ना इन पे जो लानत। तबर्रा तबर्रा तबर्रा
سنیں بھائی، میں وہ بند عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے کہ یہ لوگ سارے ہیں شیطان، کسی کے بھائی نہیں، کرے نہ ان پہ جو لعنت وہ مصطفی نہیں، کرے نہ ان پہ جو لعنت وہ مصطفی نہیں، یہ زائروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں، یہ اب بھی آل محمد کا گھر جلاتے ہیں، یہ زائروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں، یہ اب بھی آل محمد کا گھر جلاتے ہیں، یہ اپنے جد کا ہر ایک ظلم آزماتے ہیں، لہو یہ پیتے ہیں اب تک جگر چباتے ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے بھائی سرور بھائی سنیں، یہ ظاہروں کو سرے کربلا ستاتے ہیں، یہ اب بھی آل محمد کا گھر جلاتے ہیں، یہ اپنے جد کا ہر ایک ظلم آزماتے ہیں، لہو یہ پیتے ہیں اب تک جگر چباتے ہیں، لہو یہ پیتے ہیں اب تک جگر چباتے ہیں۔ یزید باپ ہے، سفیان ان کا ہادی ہے، حرام زادی وہ ہندائنی کی دادی ہے۔ سلامت ہے حسین حسین کہنے والے، حسین حسین کہتے ہوئے جنت میں چلے جائیں گے ہم لوگ۔ نبی کو لکھنے نہیں دیا اس نے، خلافتوں کا غلبہ چاک ہو جاتا، ہمیشہ جھوٹ وہ بولا مگر سچ بولا، علی نہ ہوتے تو میں ہلاک دلوں میں جیسے ہی شبیر کی الفت نکلی، دلوں میں جیسے ہی شبیر کی الفت نکلی، اور تلاش کرتے ہوئے حور کے لیے جنت نکلی، تلاش کرتے ہوئے حور کے لیے جنت نکلی، اور ذکر علی سے جو بھی جلتے ہیں عباس، علی کے گھر سے ابو سفیان علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، نہیں چوتھا علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی بلند بولا، علی مولا، علی مولا۔ یا علی، یا علی۔ سنیں، یہ بھی مسدس شاید میں نے میرا روڈ پہ یا گونڈی میں پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کی پاک سماعتوں کے حوالے پاس زبان مولا ابو الفضیل عباس کی مسدس اہل علم و تشریف فرما ہے، ایک ایک مصرے پہ توجہ کا تعلیم سنیں۔ کہتے ہیں کہ میں ہوں عباس علمدار ہوں حیدر کی مہک، میں ہوں عباس علمدار ہوں حیدر کی مہک، فاتح بدر احد فاتح خیبر کی مہک، ہے وفاؤں میں میری ذات یہ کوثر کی مہک، لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت شبر کی مہک۔ چاروں مصرے بہت آسانی سے آپ نے سنے، لیکن بیت کے لیے چھوٹی سی تمہید کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو سرکار دو عالم نے اپنی زبان مبارک حسین علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھی۔ مولا ابو الفضیل عباس کی جو ولادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کار انجام، جو علم و حلم سرکار کا تھا حسین میں آیا، جو سرکار اور حسین کا تھا وہ مولا۔ اس زاویے سے میں نے یہ بیت کہی سنے کہ کہتے کہ میں ہوں عباس علمدار ہوں حیدر کی مہک، فاتح بدر احد فاتح خیبر کی مہک، ہے وفاؤں میں میری ساقی کوثر کی مہک، لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت شبر کی مہک، لوگ کہتے ہیں مجھے حضرت شبر کی مہک، ہے دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو، ہے دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو، اور مجھ سے آتی ہے محمد کے بدن۔ یا علی، یا علی، یا علی۔
ہر دہن میں میرے سرور کے دہن کی خوشبو، مجھ سے آتی ہے محمد کے بدن کی خوشبو، کہتے میری آنکھوں میں ہے ایثار علی کا پانی۔ اختر بھائی متوجہ رہیں، مصرے فوت ہو جائیں گے۔ کہتے کہ میری آنکھوں میں میری آنکھوں میں ہے ایثار علی کا پانی، اور رخ پہ میرے ہی ہے انوار علی کا پانی، پیتا رہتا ہوں میں معیار علی کا پانی، ہے رگوں میں میری کردار علی کا پانی، شمع حق ہے علی اس کا اجالا میں ہوں، اور 3 معصوموں کی آغوش کا پالا، شمع حق ہے علی اس کا اجالا میں ہوں، 3 معصوموں کی آغوش کا پالا میں ہوں۔ اب یہاں سے بند سماعت فرمائیں، یہ تمیزن میں نے 2 بند سنا ہے۔ یہ شمر ملعون نے جب مولا ابوالفضل عباس سے کہا کہ اے عباس، تمہاری والدہ گرامی میرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اس رشتے سے وہ میری بہن تھی، اور میں آپ کا ماموں، جانے کیا کیا اس نے تاج و تخت یہ وہ سب سمجھایا، لیکن مولا نے کیا کیا اس مردود سے کہا ہے وہ اس مسدس میں ہے۔ صرف اس کے 8 بند اور رہ گئے، سماعت فرمائیں۔ پرویز بھائی توجہ چاہتا ہوں، سنیں کہ میری آنکھوں میں ہے ایثار علی کا پانی، رخ پہ میرے ہی انوار علی کا پانی، پیتا رہتا ہوں میں معیار علی کا پانی، ہے رگوں میں میری کردار علی کا پانی، شمع حق ہے علی اس کا اجالا میں ہوں، 3 معصوموں کی آغوش کا پالا میں ہوں۔ مولا کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کی صورت ہے ہتھیلی میری، لوح محفوظ کی صورت ہے ہتھیلی میری، قبلہ حق کی حویلی ہے حویلی میری، لفتہ الا سی ہیبت ہے اکیلی میری، دونوں عالم میں شجاعت بھی ہے پھیلی میری، شمر تو مجھ کو تماشے نہ دکھا خنجر کے، یہ کھلونے ہیں میرے ننھے علی اصغر کے۔ لوح محفوظ کی صورت ہے ہتھیلی، قبلہ حق کی حویلی ہے حویلی میری، لا فتح الا سی ہیبت ہے اکیلی میری، دونوں عالم میں شجاعت بھی ہے پھیلی میری، شبر تو مجھ کو تماشے نہ دکھا خنجر کے، یہ کھلونے ہیں میرے ننھے علی، میں ہوں عباس مجھے شیشہ بیعت نہ دکھا، میں ہوں عباس مجھے شیشہ بیعت نہ دکھا، تاج شاہی نہ دکھا، تخت حکومت نہ دکھا، مجھ کو اس طرح کی ظالم تو سیاست نہ دکھا، ٹھوکروں کی میرے ٹھکرائی یہ دولت نہ دکھا، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، جو ہے اللہ کی چیزیں وہ ہے چیزیں، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، جو ہے اللہ کی چیزیں وہ ہے چیزیں میری، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، جو ہے اللہ کی چیزیں وہ ہے چیزیں میری، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، جو ہے اللہ کی چیزیں وہ ہے چیزیں میری، جو اچھے سنیے، باغ جنت کی بہاریں ہے کنیزیں میری، جو ہے اللہ کی چیزیں وہ ہے چیزیں میری۔ اب یہاں سے مولا شمر ملعون سے خطاب کرتے سنیں نصیر بھائی، سنو بھائی، باغ جنت کی بہاریں ہیں کنیزیں میری، جو ہیں اللہ کی چیزیں وہ ہیں چیزیں میری۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی دعائیں اور طالب ہوں اس فن کے اوپر، اس خاص طور سے بیت کے اوپر۔ سنیں مولا ابوالفضل عباس کیا کہہ رہے ہیں شمر ملعون سے، خصوصاً میں توجہ کا طالب ہوں، سنیں۔ کہتے ہیں کہ اپنے رشتے کا نہ احساس دلا شمر لئی، تاریخ سے ہٹ کے میں کوئی بات نہیں کرتا، اپنے رشتے کا نہ احساس دلا شمر لئی، اپنی اوقات میں رہ آگے نہ شمرے لئی، اپنے رشتے کا نہ احساس دلا شمرے لئی، اپنی اوقات میں رہ آگے نہ شمرے لئی، روک لے اپنی زباں اب نہ چلا شمرے لئی، نام ہوٹوں پر میری ماں کا نالا شمرے لئی، کاٹ کر میں تیرا خاموش گلا کر دوں گا اور سارے عراق کے کتوں کا بھلا۔ کاٹ کر میں تیرا خاموش گلا کر دوں گا سارے عراق کے کتوں کا بھلا۔
مولا کرم نور خالق کی چمکتی ہوئی تنویر ہوں میں، نور خالق کی چمکتی ہوئی تنویر ہوں میں، ذوالفقار اسد اللہ کی تصویر ہوں میں، کہیں نیزہ کہیں تلوار کہیں تیر ہوں میں، مقصد حضرت شبیر کی شمشیر ہوں میں، پاس سے میرے ستمگر جو گزر جاتا ہے جدھر نار جہنم وہ ہے، جدھر نار جہنم وہ ادھر۔ اختر بھائی سلسلے کے 2 بند یعنی مسدس کے جو 2 قیمتی بند ہیں وہ مجھے بےحد پسند ہیں، سارے بند اچھے ہیں لیکن یقین مانیے جو 2 بند عرض کر رہا ہوں سنیں مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ اپنی ٹھوکر سے میں مردوں کو جلا سکتا ہوں، اپنی ٹھوکر سے میں مردوں کو جلا سکتا ہوں، پھول پتھر کی ہتھیلی پر کھلا سکتا ہوں۔ بھائی میرے ساتھ رہے انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے اس بند پہ۔ اپنی ٹھوکر سے میں مردوں کو جلا سکتا ہوں، پھول پتھر کی ہتھیلی پر کھلا سکتا ہوں، قبر پانی کی میں پانی میں بنا اپنی ٹھوکر سے میں مردوں کو جلا سکتا ہوں، قبر پانی کی میں پانی میں بنا سکتا ہوں، موت کی نیند میں دریا کو سلا سکتا ہوں، اپنی ٹھوکر سے میں مردوں کو جلا سکتا ہوں، پھول پتھر کی ہتھیلی پر کھلا سکتا ہوں، قبر پانی کی میں پانی میں بنا سکتا ہوں، موت کی نیند میں دریا کو سلا سکتا ہوں، میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر بھر لوں، مشق میں نہر کیا میں شام کا لشکر، مشق میں نہر کیا عباس ہے، عباس ہے، سب لوگ مل کے میں اگر چاہوں تو چلو میں سمندر بھر لوں، مشق میں نہر کیا میں شام کا۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ جس گھڑی دشت بلا میں میں قدم رکھوں گا، بہت کانفیڈنس ہے مولا شبر ملوز سے، کہہ رہے ہیں جس گھڑی دشت بلا میں میں قدم رکھوں گا، اپنے اجداد کا مقتل میں بھرم، جس گھڑی دشت بلا میں میں قدم رکھوں گا، اپنے اجداد کا مقتل میں بھرم رکھوں گا، اپنے قدموں کے تلے جور و ستم رکھوں گا، اپنے قدموں کے تلے جور و ستم رکھوں گا، اب بہت دریا کے کلیجے پہ بہت دریا کے کلیجے پہ علم رکھوں گا، وار ایسا میں کروں گا یہ ترائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے تو وار ایسا میں کروں گا یہ ترائی دیں گے ان کے اجداد بھی قبروں سے دہائی دیں گے، ہٹ گئے گھاٹ سے خیمے تو یہ اتراتے ہیں، ہٹ گئے گھاٹ سے خیمے تو یہ اتراتے ہیں، کبھی پرچی کبھی نیزہ ہمیں دکھلاتے ہیں، ہمیں خاموش تو یہ منہ پر چڑھے آتے ہیں، ہٹ گئے گھاٹ سے خیمے تو یہ اتراتے ہیں، کبھی پرچی کبھی نیزہ ہمیں دکھلاتے ہیں، تو محرم سے عدو حد سے بڑھے جاتے ہیں، ہمیں خاموش تو یہ منہ پر چڑھے آتے ہیں، ان کو معلوم نہیں جب غیظ مجھے آتا ہے موت کا مجھ سے فرشتہ بھی لرز جاتا ہے، ان کو معلوم نہیں جب غیظ مجھے آتا ہے آخری بند مقطع کا سن لیں، بہت محبت سے سنا آپ لوگوں نے، ایسا لگ رہا تھا ہزاروں کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں، آخری بند سنیں، ان کو معلوم نہیں جب غیظ مجھے آتا ہے موت کا مجھ سے فرشتہ بھی لرز،
جاتا ہے موت کا مجھ سے فرشتہ بھی لرز، کہتے ہیں کہ اس نے شبیر ملے تاج نہ تلوار ملے. مصروں کی قدر کیجیے گا بھائی. کہتے ہیں اس نے شبیر ملے تاج نہ تلوار ملے، تخت بلقیس 70 یاب عالمدار ملے. اس میں شبیر ملے تاج نہ تلوار ملے، تخت بلقیس 70 یاب عالمدار ملے. فوج آدھا کو نہ چھپنے کے لیے غار ملے، میری ہیبت سے گلے لشکر کفار ملے. میری ہیبت سے گلے لشکر کفار ملے. دامن موت میں رکھ رکھ کے لعینوں کے گلے، کہاں تو بڑھ کے سقیفہ کے کمینوں کے گلے.